پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہاں گیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ میاں شاقی ساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین قہستانی۔ گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کی زندانی۔ تو علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار ہیں، لیکن ہمیں آج مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بیدار ہونے کے لیے کس طرح جھنجھوڑا جائے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ دوستو بھائیوں، میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں انقلاب اخلاق سے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت سے پہلے جس چیز کو مکے والوں کے درمیان اپنا سکہ جمایا تھا تو اپنے اخلاق سے، اسی لیے اہل مکہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ کتاب اللہ کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے فضائل و مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ جس وجود مبارک کو پوری اولاد آدم کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اس کی حیثیت اس کے سوا بھی کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا پہلا شاہد قرآن پاک ہے، جیسا کہ آپ نے سنا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیغمبر، تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے ہو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، خدا کی یہ بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ کج خلقی اور سخت دلی ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے تھے، یعنی ان کے دل تمہاری طرف اس طرح نہ کھینچتے جس طرح آپ بے اختیار کھینچ رہے ہیں، یعنی اب وہ کس طرح سے آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا، مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے جو تمہیں میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری بھلائی کا بھوکا ہے، مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ دنیا کے اندر مکارم اخلاق کا معاملہ درجہ اتمام پر پہنچا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر حضرت ابوذر غفاری تک پہنچی تھی تو انہوں نے اپنے بھائی کو تحقیق احوال کے لیے مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا۔ بھائی نے مکہ مکرمہ سے مراجعات پر ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں خبر دی رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق۔ یہ کتاب الادب کے اندر امام بخاری نے باب حسن الخلق والسقا میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بعثت کی بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں بھی جس کسی کی نظر آپ پر پڑی، آپ میں جو نمایاں ترین صفت نظر آئی، اسے فضائل اخلاق ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو اور مہربان طبیعت والے تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ کبھی زبان سے نہیں نکالا، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے، کوئی بات ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے، اپنے نفس سے آپ نے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھیں،
ایک بحث و مباحثہ کرنا، دوسرا ضرورت سے زیادہ بات کرنا، تیسرا جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 ہی باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کے ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کیا کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہے۔ آپ کلام کرتے تو صحابہ اس طرح سر جھکا کر اور خاموش ہو کر سنتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو پھر صحابہ آپس میں بات چیت کرتے، کوئی دوسری بات کرتا تو جب تک ختم نہ کر لیتا آپ چپ چاپ سنا کرتے تھے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ محض مسکرا دیتے تھے۔ باہر کا کوئی آدمی یعنی کوئی اجنبی بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تاہم اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرما لیتے۔ جب تک بولنے والا چپ نہیں ہو جاتا تھا آپ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض اور نہایت راست گو، نہایت نرم خو طبیعت اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی آپ کو دفعتاً دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا تو محبت کرنے لگتا۔ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی اس سے پہلے یا بعد نہیں دیکھا۔ شمائل ترمذی۔ یہ محض عہد نبوت کے 23 سال ہی نہیں بلکہ چند سال بیشتر کی عینی مشاہدات کا بھی جامع مرقع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ فرماتی ہیں ہجرت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بعض اہم واقعات بھی دیکھے تھے، اور مدنی زندگی میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بن گئی تھیں، یہاں تک کہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری ہفتہ حضرت ممدوحہ ہی کے حجرے میں گزرا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیب ہوا۔ حضرت ممدوحہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے رکھا تھا جب روح پاک اس دنیا کو چھوڑ کر عالم قدس میں پہنچی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کو اللہ تعالی نے جسد اطہر کے آخری آرام گاہ بنایا۔ مشاہدے کے جیسے مختلف مواقع حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گو کہ میسر آئے، وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کے بعض ارشادات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے وہ لیتے تھے جو آسان اور سہل ہوتی، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ کی کوئی پہلو نہ ہو۔ اگر گناہ ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دوری اختیار کرنے والے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو سزا نہیں دی آپ نے، اور کبھی بدلہ کسی سے آپ نے نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کے حکموں کی حرمت کو زائل کرنے والوں کو آپ اللہ کے لیے سزا دیتے تھے، اور اسی طرح یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 3، عادت شریفہ یہ تھی کہ برائی کے بدلے میں برائی سے کبھی کام نہیں لیا، ہمیشہ درگزر فرماتے اور ان لوگوں کو معاف فرما دیتے۔ سیرت النبی۔ اور نمبر 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کبھی نہ ہنستے تھے۔ آپ کا تو صرف یعنی آپ لوگ ہنستے تو آپ صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔ نمبر 5 یہ کہ ہر لحظہ دل پر خوف و خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا۔ میں بادل یا آندھی آتی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، لوگ بادل دیکھتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، آپ کے چہرے سے تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کون سی بات مجھے بے خوف کر سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہ ہوگا؟ ایک قوم کو آندھی سے عذاب دیا گیا، ایک قوم نے عذاب دیکھا تو یہ کہا کہ یہ بادل ہے، بارش برسائے گا، تو اللہ نے اس کو عذاب بنا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 6 کہ آپ نے نام لے کر کبھی کسی پر لعنت نہیں کی، نہ کبھی آپ نے کسی خادم کو، کسی لونڈی کو، کسی غلام کو، کسی عورت کو، کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا۔ اور نمبر 7 یہ کہ آپ نے کبھی کسی کی درخواست کو رد نہیں فرمایا، الا یہ کہ وہ ناجائز تھی۔ نمبر
نمبر 8 یہ کہ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، باتیں اس طرح سے ٹہر ٹہر کر کرتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے، بخاری کتاب الادب۔ نمبر 9 ایک بدوی، ایک دیہاتی آیا اور بولا، آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ فرمایا، اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے، اس میں میرا کیا اختیار ہے، کتاب الادب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور نمبر 10 یہ کہ حضرت اسود نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا، گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے، یعنی ان کا کام کیا کرتے تھے، نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے، بخاری کتاب الصلاۃ باب اذا دعی الامام الی الصلاۃ۔ اور نمبر 11 اگر کسی کی کوئی حرکت پسند نہ ہوتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، فعل اصل جو ناپسند ہوتا تو اس کو ذکر فرماتے۔ نمبر 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک دن میں 2 نوالے کبھی پیٹ بھر نہیں کھائے، مگر ان میں سے ایک کھجور کا تھا جو اس میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک کا یہ بیان بھی شامل کر لیجئے کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں گزارے، اس پوری مدت میں آپ میرے متعلق ناپسندیدگی کا کوئی زبان پر کلمہ نہیں کہا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، کتاب الادب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو آپ نے سنا حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیانات، ان کا تعلق دور نبوت سے ہے، اور نبوت کے پہلے آپ سنیں، نبوت کے تو 23 سال کی مدت تھی، اس سے پیشتر آپ 40 سال کی طویل مدت گزار چکے تھے۔ یہی زندگی ہے جسے قرآن مجید میں ایک مقام پر صداقت نبوت کی ایک قوی دلیل قرار دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملے میں یعنی نبوت سے پہلے تم لوگوں کے اندر پوری 40 سال کی عمر یعنی ایک لمبی عمر آپ کے سامنے گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں ہو؟ مشرکین عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور فضیلت سے انکار نہ تھا، حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی اعتراف تھا کہ آپ سچے ہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم فرماتے ہیں، آیت کے منقولہ ٹکڑے میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی گئی ہے، یعنی فرمایا ساری باتیں چھوڑو، اسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں نیا آدمی نہیں ہوں جس کے خصائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، تم ہی میں سے ہوں، اور اعلان وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کر چکا ہوں، یعنی 40 برس تک عمر انسانی کی پختگی کا کامل مدت ہے۔ اس مدت میں میری تمام زندگی تمہارے آنکھوں کے سامنے رہی، بتلاؤ اس میں کوئی ایک ایسی بات بھی تم نے سچائی اور دیانت داری کے خلاف دیکھی ہے؟ پھر اگر اس مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا پر بہتان باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ تو تمام علماء اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی 40 برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خصائل کے ابھرنے اور بننے کا اصلی زمانہ ہوتا ہے۔ جو سانچہ اس عرصے میں بن گیا پھر بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔ بس اگر ایک شخص 40 برس تک صادق و امین رہا تو کیوں کر ممکن ہے کہ 41ویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفتری بن جائے کہ انسان ہی پر نہیں فاطر السماوات والارض پر بہتان باندھنے لگے۔ چنانچہ بعد میں فرمایا، 2 باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے، جو شخص اللہ پر افترا یعنی جھوٹ گڑھے اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں ہو سکتا، اور جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریر انسان ہے، اور شریر اور مفتری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔ تو چنانچہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو مکذب تھے ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، جو صادق تھے اور اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا۔
دوستو، آج ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ جس دور میں سچائی اور دیانت اور امانت کی روشنی گل ہو چکی تھی، اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کی پاکیزہ اور طہارت سے لبریز زندگی الصادق والامین کے لقب حاصل کیے، اور آج ہمیں اپنے اخلاق کو تبدیل کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ یہ شہادت ان فضائل و مکارم کے متعلق ہے جو بعثت سے پیشتر اور بعثت کے بعد ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہمیں زندگی کو بدلنا ہے۔ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے مردوں اور عورتوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہمارے زندگی کی برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے، اللہ تعالی ہمیں نیک صالح بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔